حضرات ذی وقار ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ 19 اپریل بعد از نماز عشاء پیر طریقت سید حضرت بابا شاہ زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک، جس میں قاری القرآ زینت القرآ فخر المدرسین جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب تلاوت کلام مجید فرمائیں گے، اور اس میں خصوصی خطاب شیخ الاسلام خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی مظہر اللہ سیالوی صاحب پرنسپل ادارہ سیال شریف وہ خطاب فرمائیں گے، اور اس میں ثنا خان مصطفیٰ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اس محفل رنگبو میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 20 اپریل بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد قادریہ مزملیہ میانہ ڈیرہ اترا میں جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر قاطع نجدیت فاتح وہابیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف سیالوی صاحب خطیب اعظم جھنگ وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایسی پاکیزہ محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مورخہ 3 اپریل بروز بدھ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے قائد آباد میں، جس میں حضرت علامہ مولانا پیر جاوید قادر اطاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایسی پاکیزہ محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب بلا تاخیر شہنشاہ خطابت مقرر دل پذیر میدان خطابت کے عظیم شاہ سوار حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کرسی خطابت پہ تشریف لائیں، اپنی نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں بجلی آ رہی ہے میرا سلار آیا، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحمید چشتی صاحب خطیب اعظم خانوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق چاہیے۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله صدق رسوله النبي الكريم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سارے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی اجامها تجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضواتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین معظم اللہ تعالی سونا پروگرام قبول فرمائے۔
تساں ذات دی جلوہ فروزی فقیر دی حاضری سونے عالمہ تے سونے پیران دی تشریف آوری اللہ سب نو قبول فرمائے سب حاضرین دے مال جان آل اولاد کاروبار ایمان عمر صحت عزت شرافت دیانت امانت اخلاق حسنہ مقاصد حسنہ سب دے اندر قبولیت اور برکات عطا فرمائے میرے واجب الاحترام ذی شان قدردان محبت والے اللہ انہاں دی صحت عمر برکت عطا فرماوے حاجی منصب علی خان صاحب حکم فرمایا بھائی تو پچھلے سال ہی سبق سناوین آیا ہوں تے اس سال ہی سبق سناوین آ میری بولی تو سمجھ آ رہی آمر سبحان اللہ دی کمی نہ کرے الحمدللہ سونے عالم آئے تے مینوں سدیو نے خصوصاً استاد اورانو جڑے اساں سارے دے سونے استاد شیخ التفسیر والحدیث جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد الرحمن صاحب الحسنی دامت برکاتہم القدسیہ وہ چلو انہوں سبق سنا لویں تے میں حاضر ہو گیا ہوں تساں انج نہ ویکھیا ہے بھئی کون بولیندا بیٹھا ہے یہ ویکھیا ہے بھئی گلاں کس سونے دی تے باقی سونی محفل ملا شریف دی بھی ہے تے سونے 11ویں والے پیر دا سونا ذکر 11ویں والے پیر سونے دی نظر مبارک ساڈے اُتے چشتی صاحب موٹ ڈالی گالی عجیب کیتی نے جا میں کہ نہیں عجیب کہی 11ویں والے پیر دا اپنا فرمان توجہ ہے وہ فرمان دے لولا لجام الشریعہ علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون یاری والے پیر فرمایا جے میری زبان تے شریعت دی لگام نہ ہویا جو تواڈے پیٹاں وچ موجود ہے میں دساں اج کئی شے انتم بین یدی کل قواریر اراما فی ظواہرکم و بواطن سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ آخنا اراما فی ظواہرکم و بواطنکم فرمایا تساں میرے سامنے انہیوں جی میں شیشے دیاں بوتلاں ہوئیں تے فرمان 11ویں والے پیر دا جڑا نہ بنے سی انہوں 11ویں والے پیر دی مار تپو سکا آپ فرمان دے تسا میرے سامنے انہیوں جی میں شیشے دیاں بوتلاں ہوئیں میں تو آڈا ظاہر بھی ویکھ رہے ہیں باطن بھی ویکھ رہے ہیں ملا دی آنکھیں اکھ پا یا تا ایدہ انکار کر اور اگر 11ویں والے پیر نو منینے اور قول سچا ہے تو دا پھر قائل جدا سچا ہے قول بھی سچا ہے یہ دی امت دی غوث کو انو بیدے بیٹھے نو سونا بھی لو دے ویکھ رہے ہیں دیکھو بھائی اللہ دکھارے بیٹھے ہیں میں دعوے نہ لانا سارے جواب نہیں دیتا نعرے دا جواب سارے دیو نعرے تکبیر اچھی آواز نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری توجہ خصوصی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تواڈے کول نور آیا تے روشن کتاب ہے سادہ سننا سننا موٹیاں گلاں ہیٹا کے لگا چشتی میں کہ جی حضور نور تھے کہ جی نور تھے کون کہتا ہے میں کہ آپ کس کی مانتے ہیں یہ کون آتا ہے حضور نوران مقصد تساں کے دی منین دے اللہ دی منین دے تو وہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور سونے نبی پاک دی منین دے تو وہ فرماتے اول ما خلق اللہ نوری اما آمنہ دی منین دے تو وہ فرماتے فرمان دیاں خرج منی نور اما ایشا دی من دے تو وہ فرمان دیاں سوئی کھڑی گئی میں ڈیوا سیدھا کرنے لگی وہی موچ گیا اندھیرا ہو گیا سوئی لپے نہ سرکار آئے تبسم فرمایا کھڑی ہوئی سوئی لب گئی اما عائشہ دی مننے تا او نور فرمان دیاں صحابہ پاک دی مننے او فرمان دیں اذا دہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالو فی الجدر حضور مسکرا
جاوے نا نور دیاں لاٹاں نکلنا دیواراں چمکن لگ جاوے یہ اما حلیمہ دی منی تو او فرماندی ہیں میری گواہ ٹین آخر لگی حلیمہ اگے تیرے گھر دیوا بلدا نہ ہی ہن مجھیندی لوں انہاں فرمایا لا واللہ لا اوقد نارا بل هو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے جدا نہ کملی والا آیا میں تے دیوا بالیا نہیں حضور دے رخ دی روشنی ہے ساری مولی جی باقی رائے کے شگئی ہے اللہ سونے دی نہ مننے رسول دی نہ مننے اما آمنہ دی نہ مننے اما عائشہ دی نہ مننے اما حلیمہ دی نہ مننے صحابہ پاک دی نہ مننے تو انہیں ایمان اور کی دعا ہے بس یار آج تھوڑا موڑی کوئی نہیں تمہیں سبحان اللہ آخنا بہت اچھی میرا سفاری ویکھو جاتے اپنا سبحان اللہ ہی ویکھو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے پاک صحابہ فرما دیں انا کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل بخاری شریف صحابہ فرما دیں سرکار جو کھانا کھاوے نا حضور دے ہر لقمے دے وچوں سبحان اللہ دی آواز آ ماں کہ اٹھ روٹی سبحان اللہ دی کہ بندے نہیں اچھی آواز کہ تو ہمیں پرانا پتا بھائی پاک خون مولوی دا سکنا تو چھکان چھکان کے لگنا ہے چشتی صاحب گل تو بڑی کیتی ہے بھائی سارے نور مان اچھا وقت مذہب کی گل ہے استادہ نے قدم کیوں کی عرض کرا آج تین سانو رول کرتی ہوئے دین کہ وہ جی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تمہارے پاس سند نہیں ہے تم بے سندی حدیثیں مانتے ہو تمہارے ہون تب بایا ہون انہوں آنکھوں منن گو گتوں کی سندی لاپ پئی چوالے میں چھوڑے سند مل بھی گئی ہے چھپ بھی گئی ہے مارکیٹ دے اندر آئی گئی ہے ملا لکائی ودے اللہ کی طرف میں انوار لوم دے انٹرنیشنل مرکزی اسٹیج دے ہوتے بین الاقوامی اسٹیج دے ہزاروں علماء دی وجود کے جاکیا میں آکھیا اگر مسند حدیث دے بے کے حدیث پڑھان دے اندر اگر تو آدھے اندر کوئی دیانت دی رکھتی ہے سند حدیث دی مل گئی ہے اعلان کرو کہ اگر حدیث جابر تسلیم کرنے سبحان اللہ چلو اس سال ادارہ جاتا ایمان تازہ اسیا یہ چشتی دیاں گلنا ایتو شک کے ایتو کٹڑیاں نہیں ایتھے رکھڑیاں تے موڈ پانتا ہوندہ کوئی نہیں تے چاس ڈاٹی ہوتی ایک آکھے لگا چشتی میں کہ جی وہ جبریل جو تھے وہ حضور کو پڑھانے آتے تھے سبق دیتے تھے حضور کو معلم الرسول تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کون بات سمجھے یہ جبریل حضور کو پڑھاتے تھے قرآن شریف کا سبق دیتے تھے میں کہ مولوی جی خیر ہی نہیں جنے او کیوں میں کہ معراج والی راتی تے جبریل حضور دے پیر ودے چومدے ہیں تواڈے پاسے استاد شاگرداں دے پیر چومدے ماشاءاللہ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی کھولے کا جبریل اور خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل رب پیدا ہی محبوب کی خدمت واسطے نہ تواڈے تے فیصلہ پرے پنچایت دے بندے سردار لوگ بیٹھے ہو اللہ کلی سلیم فہم و فراست علم و دانش خد و دانش موجود ہے تواڈے کول اللہ دکھتی ہے حضور براق تے تشریف فرما ہوئے سراق سرکار براق تو اترے مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے تھے جبریل کے کی سونے جبریل مسجد اقصی کے دروازے تے چٹان سخرا پتھر بہت بڑا پہ آئی انہاں وہ براق جڑائی انہوں باندھ دیتا میں کہ صحیح یہی بجدہ ہے یہ دوڑتا جی انہوں بننے آنے سواری بننی جاتی ہے پھر دوڑ نہ جاوے انہوں نے فرمایا میں سواری نہیں بننی مولوی ہے نہ منہ بننی ہوئی سونا ہو کی میں
فرمایا خالق جبریل علیہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 24 صدی کا ملا اے نہ کہ جبریل نبی کا استاد آئی سواریاں بن کے دسی بھائی کا استاد نہیں نوکر سواریاں بدا بننا ایک بھائی میرا فرمائش کر گیا تو میں عمدہ ہی ہو ایک ادھا پڑھنا تروتا شعر وہ تو ضرور پڑھے آ کریے ذکر محمد دا آ کریے ذکر محمد دا ادھے وچ بھلائی تیری او تو ہو جا مدینے اے والے دا پھر ساری خدائی جھوم کے پڑھ تو ہو جا مدینے پھر ساری مزہ نہیں آیا تو ہو جا مدینے اے والے دا پھر ساری چشتی جی حضور جڑے معراج تے تشریف لے گئے مکھجیہ جڑے مور اسمان تے دروازے کوئی نہیں لگے کی دی میں کہ جی تسی وڈے علامے صحیح میں طالب علم صحیح تسی یہ فرماؤ بھئی بابا آدم تے اما حوا کتھے رہندے ہیں انہاں کہ جی جنت وچ میں کہ جنت کتھے جڑے تو چ دس میں کہ اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا 7 آسمانت تے سدرا او دے قریب جنت کم و بیش 4000 سال دا رستہ اتھے جنت کروڑا میل دور اربہ میل دور جنت اتھے بابا آدم تے اما حوا دانا کھا لیو نے اللہ فرمایا زمین تے تشریف لے چلو مولی جی بابا آدم تے اما حوا کیڑے دروازے تو آسمان تو زمین تے لتھے ہیں جس دروازے سے حضرت آدم زمین پر تشریف لا سکتے ہیں اسی دروازے سے میرا کملی والا جا بھی سکتا ہے واپس چلو یہ بڑی گل سے سونی دوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سبحان کتھے چوتھے آسمان ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم یہودی آئے قتل کریں اللہ پاک فرماندہ قتل نہیں کر سکے سولی بھی نہیں چڑھا سکے وہ دی تشبیہ قاتل دوتے پا دیتی گئی حاصل ترجمہ پر رفعہ اللہ پاک فرماندہ انہوں تاسا رفعت عطا فرمائی انہیں سونے عیسیٰ پاک انہیں سدھے آسمانت تشریف لائے گئے مولی جی عیسیٰ علیہ السلام کیڑے دروازے چو گزرے یہ دروازے تو سونا عیسیٰ پاک آسمانہ پہ جا سکتا ہے اسے دروازے تو میرا کملی والا آ بھی سکتا ہے واپس جا بھی سکتا ہے اور پتہ ہے میرے سونے دی پرواز سبحان اللہ حضور دی پرواز تو سبحان اللہ جبریل دی پرواز کانا حقوتہ و سعودہ علی الانبیاء اسرع من رجعت الطرف تیری پلک جھپکن تے زیادہ دیر لگتی ہے جبریل اس نالو پہلے آسمانہ تو زمین تے آئی جان دن واپس تشریف لے بھی مولوی اور جمے روندے ہوئے ماشاءاللہ کہ تواڈے پاس ہسدے ہو جم دے ملا جمیا روندا ہویا میرا کملی والا جمیا مسکراندا ہویا صدقے ہو تواڈے سبحان اللہ تجھ میں قربان وہ پرانی دعا جدی آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر جدی ہن آواز اٹھی راتی رسول پاک دی زیارت مولوی پیدا ہویا روندا ہویا کملی والا پیدا ہویا مسکراندا ہویا مولوی جمیا ماں نو پلیت کر گئے پوچھو ماں ملا جمیا ماں پلیت ہو گئی 40 دن یا کم و بیش عورت نماز پڑھ سکتی نہیں سونے تیری عظمت نو کروڑا سلام مولوی پیدا ہوئے اما پلیت ہو گئی کملی والا پیدا ہویا اما نور و نالا نور خرج منی یہ زبان تو سونے لفظ ادا کر جا خرج منی اچھی آواز خرج منی
مولوی ہوری پیدا ہوئے لوتھڑے دا لوتھڑا دائی چایا ادھا مولوی ایدے لٹکے ودا ادھا ایدے لٹکے ودا سرکار پیدا ہوئے اٹھی کے تحیات اج بہ گئے رب دے حضور سجدہ ہی کیتا سبحان ربی العالی بھی پڑھیا رب حبلی امتی بھی آکھیا اللہ دی توحید دا اعلان بھی کیتا اپنی رسالت دا اعلان بھی کیتا امت دی بخشش دی دعا بھی منگی معلوم ہویا پیدا ہو گیا اللہ نو بھی جان دے اپنی رسالت بھی جان دے رب دی عبادت بھی جان دے امت بھی جان دے کپڑے دی طہارت بھی جان دے جسم دی پاکیزگی بھی جان دے جگہ دا پاک ہونا جان دے کعبے نو بھی جان دے تسبیح بھی جان دے سونے رب دی ذات نو بھی اج فیصلے تواڈے کول کراونے کوئی لمیاں چوڑیاں تقریراں نہیں اج سے فیصلے اساں کوئی فیصلہ کرایا تے جی مولویوں کی بات ہے آج تواڈے کوئی فیصلہ کراونا نبی پاک علیہ السلام فرمایا کوئی بزرگ فوت ہو بنے مسلمان شان تاجر دعوتن او دا بزرگ یا ملن والا قبر وچ دعا دا منتظر ہوندا ہے مثلا پیو فوت ہو گیا او قبر وچ انتظار وچ بیٹھا ہے پر میرا پتر میرے واسطے دعا منگسی تے تے پتر ڈانگ چائی کھلوتا تو میرے پیو واسطے دعا منگی میں تیری ٹانگ بن دیتا فیصلہ تو سر سردار سے میں چھڑیندا پیا حدیث آتی ہے باپ بھی دعا دے منتظر بیٹھے پوتر دعا ٹانگ چائی کھلوتا ہے معلوم ہے مولوی پٹڑی تو لگتا ہے حدیث بھی سچی ہے سنیاں دا مذہب بھی بس یار جی اچھی آواز نہ سبحان اللہ باپی اور منتظر بیٹھے بھائی پوتر دعا منگسی پوتر اور ڈانگ چاہیے کھڑوتے ہیں اور مولی جی دعا واسطے ڈانگا چاہیے سینے کا زور لا کے ایک پیا کی چشتی میں کہ جی جڑے بندہ جس نے فوت ہو گیا اگر اپنے عملہ نال نہیں بخشی جاتا تو تیر ٹوٹے ہی اور نہیں بخشوائی ترلے وجہ کرے دیو ہیلے وسیلے بھائی کیویں نہ کیویں بخشی جاوے او میں کہ تو آنا اتے ہیلے کرے دے نہ تے قیامت والے دے ترلے کرنے چشتی دلیل میں کہ سونی دلیل ایک بندہ رب دی بات پیا عمل تلے دوویں پلڑے برابر اللہ پاک فرمایا جتنی تیریاں نیکیاں نکتے تیرے گناہ برابر لکھا تے تینوں عراف کلے نہ جے جنت وینا ہی زبان کی تو ایک نیکی لا بلیا اما بابا عزیز اقارب رشتہ دار بہن بھراؤ کوئی ایک نیکی دے دے کسے ہی نہ دتی واپس مڑے اندر آئے غلام محمد جی کیویں ودا ہو سکتا یار ایک نیکی کھڑ دی اسا کپیو ہی نہیں دیندا اضافہ تیری ایک کھڑ دی میرے کول ہے ہی اکا تو لا میں تو تا بخشینا میرے نال جیڑی بنی دتی وئی سی تیرا بیڑا تکار نیکی لے کے آ گیا اللہ پاک فرمایا میرے بندے جی مولا مل گئی نیکی کہہ دیتی فلانے بندے جی وہ حضور پوچھ میرا آج والی رات جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے میں کہ رب کو پتہ کوئی نہ نیکی کہہ دیتی موڑ کیوں پوچھی تو کہہ دیتی موسیٰ علیہ السلام سوٹا لئی کھلوتے اللہ پاک فرمایا ما تل کبھی یمین کا یا موسیٰ کلیم اللہ کیشا لئی کھلوتے رب جو پتہ کوئی نہ جو سوٹا لئی کھلوتے کملیا ہر سوال لا علمی دی دلیل نہیں ہوتی فلانے بندے وہ صدی آیا وہ تو نے کی دیتی جی مولا میں دیتی تینوں لوڑ کوئی نہیں تینوں ضرورت کوئی نہیں یا اللہ لوڑ تو بڑی آئی پر میں سوچے دی ایک کھڑی انہوں کوئی نہیں پہ دیتا میریاں لکھاں کھڑیاں میں نوں کہاں دیونیاں اللہ پاک فرمایا وہ تو بندہ ہو کے ایڑیاں مہربانیاں کرے نہ میں خدا ہو کے کیوں نہ مہربانی کرا نیکی دیوانا لائی جنت وچ نیکی اللہ جی تسا ایتھے ترلے نے کرن دے دے اسا انشاءاللہ قیامت والے دے چشتی صاحب نہیں ایڈا زور نہ لا انہیں وہ ہیلے وسیلے ترلے تیر تکے تواڈے کو رہ گئے باقی کو تواڈے کو شاید کوئی سبحان اللہ میں کہتا ہوں اج چشتی دی گاہ نال سن گیو تعصب دی اینک لا کے مولا جی انشاءاللہ پردے لائے
ادھر خصوصی توجہ نال میری عرض سماعت فرما. نہیں جی ترلے میں کہ گل سنو یار اگر ہیلے دا نام ترلا وسیلہ ہے تو سیاستہ دے اندر کتاب الحیل موجود ہے تے جے ادے نو ہوندا تے قرآن وچ رب خود آکھیا لے کرو اللہ مانے ہیلا وسیلہ جڑی موقع میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے سونے نبی علیل ہو گئے 18 سال بیمار رہے آپ دی بیوی رحمت بی بی آپ دی خدمت کریں دی آئی سارے چھوڑ گئے وہ آپ دی خدمت رہی ایک نے آپ سدیا وہ دیر نہ لپڑی آپ فرمایا میں ٹھیک ہو لوا میں تینوں 100 کوڑا نہ ماریا تو حل ہوئی جس لئے تندرست ہو گئے رب نو پیا دن بے نیاز جو ہوئی میں قسم چاہ بیٹھا انہوں 100 کوڑا مارن دی کرمالی دا بظاہر قصور ہے کوئی نہ میں جلالے چاہوں تیری صفت جلالیہ دا مدر بن کے قسم چاہ بیٹھا 100 کوڑا مارن دی ان کو وچلا راہ کاٹ پہ انہوں سوٹا ہی نہ لگے میری قسم ہی نہ ترو کوئی ہیلا وسیلہ سکھا جی مولا جی پڑھ قرآن خود بے یادے کا بغسن فدری پہ ہی ولا تحنت پیارے ایوب کوئی نہیں تو سادہ پیارا ہے تو اگر قسم چاہی بیٹھا ہے ترجمات کر رہے خود بے یادے کا دیکھتا جھاڑو لے لے بوکر بہاری کیسے دیں دے بوکر بوکر لائلہ مفسرین لکھے ہے کیونکہ 100 کوڑے دی قسم چاہیے 100 کا خالی بوکر لائے کے سوانی نو کھلار کے آئی ٹھکور چا نئے نو سوٹے لکشے نہ تیری قسم اللہ دیا کے جاک پا 100 سوٹا لگنا ہی سوچا گزارا 100 کا خالی بوکر تے ہویا پہ اور ترلا مولوی نے پیولو کریے ذکر محمد دا اے دے وچ بھلائی تو ہو جا مدینے اے والے دا پھر ساری چشتی صاحب جی جی نبی مشکل کشا ہوتا ہے تو پھر بیمار کیوں ہوا اڑنگیاں مرے لگی اڑنگیاں یہ جڑے نبی مشکل کشا آئی تو وہ بیمار کیوں ہوا میں کہا کملو مار قرآن اور خود میری دلی کا آزا مختصل بارد و شراب پیارے اتنا دنیا میں دکھاونا آئی تو میری محبت ہے سچا کتنا ہے باقی رہ گئی شفا میں تیری ہڈی اچ رکھی ہے پیر مار پانی نکل سی پی بھی لائے نہ بھی لائے انہیں شفا ہو بس کریے اچھا جائیں شادی نماز پڑھیے سبحان اللہ اچھا کرو تیریاں بے نیاز بابے نہیں میں پڑھی سبحان اللہ تا زور دودھ پھٹدا دیسی گھیو نہیں پھٹدا دودھ بولو مولی جی دودھ پھٹدا ہے دیسی گھیو نہیں پھٹدا آ چشتی دی گل دل دی تختی تے لکھ ونج مولا ہے نہیں دودھ ولی ہے نہیں دیسی گھیو مولا پھٹے تا پھٹے ولی پھٹ سکدا چشتی صاحب مولا ہی پھٹے مخبو پھٹے بڑا مولا شیطان پہلو پھٹے کیوں پھٹیا جو سونے نبی دا نور ہی نہ منے اس تے نور مجھوئی آئی اللہ پاک فرمایا لوٹا بسرا سارا کچھ چاہتے لکھ کے ایمان میں نے آج پوچھا اتون سونے مفسرین سونی ادامہ لے ان الملائکۃ امروا بالسجود لان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم وقت تھوڑا میں اشارے دے رہا ہوں ایمان تعالی ہوسیا شیطان نو بے نیاز پوچھا کیوں نہ جھکیا اس کہ تینو جھکنا اے تیرا غیر ہے اینو میں نہیں جھکنا سبحان اللہ توحیدیاں پکا سانو آتے جی وہ قرآن شریف میں آ گیا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو مسجدوں میں غیر اللہ کو نہ پکارو میں کہ تو سجو مانگے چاہتے ہو حی علی الصلاۃ رب نو سدے نہیں سبحان اللہ اوے حی علی الصلاۃ مانا آؤ نماز کے لیے سارے غیر اللہ نو تسا مسجد میں پکاری کرو تو تواڈے تے فتوی نہیں لگتا
والی جی تدعو بمانے تعبدو، مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت کرو، جہاں بھی عبادت ہو صرف رب کی ہو، کسی غیر کی عبادت جائز نہیں۔ کوئی جاہل کسی قبر تے جھکے ہے یہ بھی جہالت کا ہے قصور، مذہب کا قصور۔ لیکن اس مسئلے والی گل کرا ملا کو جواب نہیں کیا کوئی بھی جاہل تو جاہل ہوگی نا، اگر خدا نہ خواستہ وہ قبر میں جھک بھی جاوے خدا سمجھ کے نہیں جھکی، بس وہ جہالت ہوتی ہے، اللہ والا سمجھ کے چلو چکی آپ جی وہ خدا سمجھ کے یقیناً خدا سمجھ کے نہیں جھکتا، انہیں اللہ والا سمجھ کے جھک جاتا ہے، یہ شرک نہیں۔ پوچھو استاد شرک کہاں ہو سی جداں وہ خدا سمجھ، حرام ضرور ہے، گناہ کبیرہ ضرور ہے، بہت بڑا انہیں گناہ کیتا ہے، لیکن شرک کا تو سی جب قبر والے نو خدا سمجھ سی اجل تو اجل نہیں جھکے، خدا نہیں سمجھتا، گناہ کبیرہ ضرور کیتا سو، مولوی نے ادھر تے فتویٰ لایا شرک دا تے ڈاک دا اصول ہے جے اگا نہ پڑے تو مڑ پیچھے واپس پتے تے ہم معلوم ہوا ساڈے کسی جاہل سنی کرے کوئی ملا فتویٰ لیندا ہے، مشرک آپ ہویا پیا، یہ گناہگار ضرور ہویا، مشرک نہیں ہے، مشرک ملا۔ یار میں ایڈی گہری گل کیتی ہے تے تساں کوئی اپوزیشن ہے تے نہیں بیٹھے کہ سینے دا زور لاؤ اچھی آواز نہ سن۔ وہ کیوں نو جھکیا؟ ہو سکے جی پکا توحیدیاں تینوں جھکساں، اے غیر تیرا اے تو میں نہیں جھکدا، جبریل جھکدا۔ اللہ پاک فرما تو کیوں جھکے ہیں؟ ہو سکے بے نیازا تینوں ہی جھکساں، جتھے جتھے جھکائندا ویسے اٹھے اٹھے ہی جھکدا۔ بھائی تو دو پارٹیاں بڑی ہوئی ہیں، ایک آدھی صرف رب نو چکنا ہے، آسانے اصل تینوں چکے سان جتھے جتھے آنکھ سے اٹھائی تعظیم کریں دے۔ چشتی صاحب وہ جی دیکھو نا جی، اگر مشکل کشا تھے حضرت علی پاک مشکل کشا تھے تو پھر دیکھو نا جی حسین پاک کیوں شہید ہوئے؟ تو جو اپنا کنڈا نہیں بچا سکتا وہ کیسے مشکل کشا ہوا؟ بس ہو یار اے ملا جی پہلے آ کے کاملہ دے قدم چوم پیچھے چشتی کو جواب لائے۔ اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ بھی تہاڈا مددگار، ادھر رسول بھی تہاڈا مددگار، کامل مومن جڑے نماز پڑھدے ہیں رکوع زکات دیویں او بھی تہاڈے مددگار۔ مولی جی کائیں رکوع زکات دیتی آئی؟ ماشاءاللہ تفسیر حسنی توجہ ہے، اس کے تفسیر نسبی حضرت سونے علی پاک نماز پہ پڑھتے سائل آ گیا اسا کہ سونا مدینہ پھر آیا خیرات نہیں لگتی تو مہربانی کر، آپ اتنے رکوع میں چلے گئے، مندری پائی ہوئی ہیں انہیں انگوٹھے دی تاڑ دے کے لا سکتے انہیں وہ سائل لے کے ٹر پیا۔ اللہ پاک فرما جبریل ہی بے نیاز فرما بے دنو میرا علی نماز ہی پڑھدا کھلوتا زکات ہی دیندا کھلوتا، ونج میرا قرآن لائے ونج انہاں نو آکھ میرے بندیاں نو اللہ ہی تہاڈا مددگار ہے، وہ رسول ہی جڑے کامل مومن نماز پڑھتے رکوع زکات دیندے وہ بھی تہاڈے مددگار۔ چشتی صاحب جی وہ جی اللہ مولا ہوتا ہے، یہ علی کب سے مولا ہے؟ میں کہ اللہ مولا ہوتا ہے تو تمہارے مولانا صاحب کی 7 سال ملا زکات کے ٹکڑا تے پلیا، یہ 7 من کی لاش بن کے جب باہر نکلیا آدھے مولانا صاحب آئے بیٹھے، جہاں زکات کے ٹکڑا تے پلیا وہ مولانا بنیا بیٹھا، جہاں نبوت در سے سنا علی پڑھیا مولا ہی نہیں بنے۔ صاحب قبلہ بڑی سونی گل کر رہے ہیں،
لیکن ساڈے تے بڑی طاقت جی چشتی صاحب جی ٹھیک ہے جی میلاد شریف ہوں اتو آدھو ثابت کریں دو جی میں ڈائریکٹ تسا منیں جو اینتا نہیں ہویا نا سبحان اللہ مولی جی اگر نوعیت اور کیفیت کو نہیں سمجھتے ہو تو پھر جہالت کسی جانور کا نام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے اگر این تواڈے بقول مولویاں دے بقول این کی اسا میلاد منائیں گے بھائی سونی تلاوت ہو گئی سونی نعت ہو گئی سونی تقریر ہو گئی مر سلام پڑھی گیا مر ختم پڑھی گیا مر تبرک ونڈی گیا دعا ہو گئی اس کیفیت نال اگر تینوں بفرض محال حضور دے زمانے وچ میلاد شریف دی محفل نظر نہیں آندی تے قرآن دی جیڑی ہن کیفیت ہے اے کیفیت تے حضور دے زمانے وچ نظر نہیں آندی گل وڈی آئی بندہ میں چھوٹا منہ کر گیا تو تو سمجھا بھی شاید نیڑے نہ لگ سی اس پر تو سبحان اللہ نہیں اولی جی جس کیفیت میں آج قرآن کریم حضور کے غلاموں کے دامن میں ہے اس کیفیت میں حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت عمر پاک صدیق پاک نو ہاتھ جوڑے سونا یہ 700 صحابہ سونے شہید ہو گئے جنگ یمامہ تے انہیں شہید ہوتے رہ گئے تو قرآن تا سینے تے کتابی شکل ہے تے ایک ہوئی آمن علی تو امت محروم رسی قرآن کٹھا کرو انہوں نے فرمایا کیفا فعلو ولم یفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیڑا کام سونے نہیں کیتا میں کیوں کروں عمر پاک ہاتھ جوڑے سونا صدیق کہ حضور نو بظاہر ظاہری ہی نے حیات میں ٹائم نہیں ملیا مصروفیات زمانہ رہی لیکن حضور ترتیب ہی دسی ہے حضور سونی صورت جی میں کوئی فلانی صورت فلانا نمبر فلانا آیت نو فلانی رکھو آیت دے پچھو فلانی صورت نو فلانی صورت حضور ترتیب تے دسی ہے سونیا جے حضور جمع قرآن نہیں کیتا تو حضور روکے ہی کہ نہیں یار بندے اہل علم ہوتے سبحان اللہ ایڈا ٹیلا سبحان اللہ نال کسی گل دی تے قدر کی کر چاہیے حضور دے زمانے قرآن اس کیفیت چلائی عمر پاک عرض کی تھی صدیق پاک نو عرض کی تو نے ہاتھا واللہ خیر فرماتے میرے دل چی فراست ایمانی منور ہوئی میں زید بن ثابت کو تو میرے حل کے گئے انہوں نے یہ سوال کیتا کیف تفعلان ولم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو کم کمیں کر دیو جڑا حضور نے کیتا آپ فرمایا حاضر واللہ خیر حضرت صحابہ کرام جمع کیتا قرآن شریف جی اگر نوعیت بدلنا فتوے لگ دے تو قرآن کے متعلق کے فتوے نہیں اگر ٹوڑ چلو تو آکھے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آیا کھلوتا ہے صحابہ کے زمانے میں تو قرآن پایا گیا تھا نا مصحف بھی تھا ترتیب بھی تھی انہیں پورا میں آج ساڈے کول انہیں ہائی میں کہتے زیرہ زبرہ تو موڑی کوئی یہ تو بعد بھائیاں لگدیاں نو بھائیا آ لائندا کیڑا حجاج بن یوسف یہ تو صحابہ کے زمانے سے نہیں لگیاں پیچھے آ لگیاں یہ بڑے تسا سنت دے دعوے دارو قرآن کارے جو رکھو زباری نہ ہوئے زہری نہ ہوئے پیشی نہ ہوئے شادی نہ ہوئے پتہ لگ سی حق مسلک سنیا جائے جتنے کئی سنیا دا مسلک نہ مننے تیرے نزدیک دا قرآن بھی صحیح نہیں ایڈی اونچی گل تے ایڈا ڈھیلا شبہ اور نہیں جی شرک ہو جاتا ہے میں آکے چل تیرے تے فتوا تیرے تے فیصلہ چھوڑیا کیڑی گل شرک تلاوت شرک ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعت شرک تقریر شرک بیان شرک احادیث دا پڑھنا شرک خطا پڑھنا شرک کئی شے شرک ہے معلوم ہے مولوی جی اصل تواڈے الاناء رشا بھی معافی تواڈے اندر شرک پڑے ہوئے تا پر نکلدا پیا قرآن بھی عبادت ہے پڑھنا نعت پڑھنی بھی عبادت سونے دا ذکر اثار روایات وہ بھی سونی عبادت درود و سلام پڑھنا بھی عبادت قرآن پڑھنا بھی عبادت دعا منگنا بھی عبادت ڈھیر عبادت نہ رلے تو شرک نہیں بنتا وہ نور علی نور اور نہیں جی چشتی صاحب جہاں تو ٹکر دے قرآن پڑھتے ہو نا یہ جڑے ٹکر حرام ہو میں آخر کہ قرآن حرام کرنے واسطے آیا یا پاک کرنے واسطے نہیں حدیث پڑھو میں کہ تو سنن والا بن خیر الدواء القرآن بہترین علاج قرآن شریف علیکم بالشفاء حدیثاں سونیاں حضور فرمایا دو شفاواں لازم پکڑو کیڑیاں الاصل والقرآن ماکھی دا استعمال کریا ہے قرآن دی تلاوت کریا ہے کوئی بیماری نیڑے ہی نہ آسی
دو حدیثاں. تیسری حدیث سن، یقرأ علی نفسہ بالمحفظات، حضور قرآن دیے دو آخری سورتیں پڑھ کے اپنے جسم مبارک دے دم فرما دیں. چوتھی حدیث سن، من لم یستشفع بالقرآن فلا شفاء لہ، حضور فرما جڑا قرآن کو شفا نہ منگے انہوں کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. پنجویں حدیث سن، فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء. چھویں حدیث بول پاؤ سلوڑے والی کون؟ بریلوی جی سراڑے پڑھتے ہو، میں حدیثہ پڑھتا بیٹھا ہوں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی، حضور فرماتے ہیں جب قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے جو میں محمد دا دیدار کی. ستویں حدیث بڑی باری پڑھ دی. دواء القلب خمسۃ، سرکار فرمایا 5 شیاں نال دل دا علاج کریا ہے. تلاوت القرآن بالتدبر، سمجھ کے قرآن پڑھیا ہے. خلاء البطن، کھانا تھوڑا کھویا ہے. قیام اللیل، تہجد شریف پڑھیا ہے. التضرع عند السحر، سحری لوٹھی کے رب دی بارگاہ وچ روون دی کوشش کریا ہے. مجالست الصالحین، نیکاں دی محفل وچ باندھے رہیا. حضور فرمایا 5 کم تساں چکرو تواڈے دل دا ضامن میں محمد پاک. تساں سرداراں دے فیصلہ چھوڑ رہے ہو. 6 حدیثاں پڑھ گئے ہوں. قرآن شفا، وننزل من القرآن ما هو شفا. اللہ پاک فرماتا سا قرآن اتارے مومن واسطے شفا اور رحمت. اللہ فرماتا قرآن شفا، حضور فرماتے ہیں قرآن شفا. مولوی آدھا کھانے تے پڑھو کھانا حرام ہو گیا، فیصلہ تیرے اوتے معلوم ہو جائے. مولوی پٹڑی تو لکھا ہے قرآن پڑھن نال کھانا حرام نہیں ہوندا، شفا بندا ہے. قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، سنیاں دا مذہب بھی. چشتی صاحب جڑے یاری والے پیر کے بیڑا کرایا ہے وہ خیر ہوئی. 12 سال بیڑے ڈوبے نو ہو گئے. وہ جڑے بندے ڈوب گئے انہوں مچھیاں کھا گئی، مچھیاں نو بندے کھا گئے، بندے مڑ قبر وچ وگ گئے. وہ مڑ کیویں اٹھی گیا؟ جڑے بیڑے دیا مڈون ساریاں لکڑیاں ہی مک گئی، بندے مچھیاں کھا گئے، مچھیاں نو بندے کھا گئے، بندیاں نو مٹی کھا گئی. وہ 12 سال تو بعد کیویں بیڑا کرے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس کریے تا جے سبحان اللہ. میں کہو تواڈے مولوی اور لکھی بیٹھے ہاں بھائی حضرت سونے 11ویں والے پیر تشریف لائے. عیسائی تے مسلمان لڑے پے. عیسائی آ کے میرے سونے عیسیٰ علیہ السلام مردے جیوائے، تواڈے سونے نبی تے نہیں جیوائے. مختصر 11ویں والے پیر آ کے او لے چل میں جیوئی نہ کیڑی قبر تے لے چلنا. او لے گیا، آپ قبر دیکھ کے مسکرانے لگی. فرمایا نوح علیہ السلام دے زمانے دا بندہ ہی. کمبیج نہیں اٹھی کرو 11ویں والے پیر دا آکھنا، او کمبیج نہیں آکھنا نوح علیہ السلام دے دور دا بندہ. یہ آپ دے فرمان نال نوح پاک دے دور دا بندہ اٹھی سکدا ہے. 12 سال دا بیڑا ہی دریا چ باہر نکل. نہیں چشتی صاحب تو قرآن ہی تو ثابت کر. بس یار ہوں تو سائیں بس میں نہیں کریں تو پیچ ویکھنا. میں چوکھا پیچ ہے سینے دا زور لا. تیرا تھانوی صاحب مجدد صاحب ہے دوے مذہب دا. وہ آتا ہے 11ویں والے پیر دا مرید قبر عبادت یومیہ 2 صفحہ 192. وہ جناب جیسے نے 11ویں والے پیر دا مرید کپڑے دھونے والے قبر جب نہ کہ ماں دینوں کا ماں کنت تقولو فی حاضر الماں من ربوں کا رب کون ہے دین کے ہی سونے ہو سکا. میں کوئی پتہ نہیں، میں تو 11ویں والے پیر دے کپڑے دھونا تھا. نکیر ہے چنگا آج مردہ ہے اساں تے رب کو نہیں ہوا میں غوث پاک دا دھوبی ہے. اساں کے دین کے ہی ہوا میں 11ویں والے پیر دا دھوبی ہوں. اساں کے سونے دے متعلق کیا دیتا ہے اساں کہ میں 11ویں والے پیر دا دھوبی ہوں. اللہ پاک فرماؤ اس ٹھیک جواب دیتا تو انہوں سمجھ نہیں آئی. تساں پوچھیا من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ اس دسیا بجڑا 11ویں والے دا رب ہے میرا رب بھی. پوچھا دین کے ہو سکا جڑا 11ویں والے دا دین ہے میرا دین ہی وہ ہے. اور تسا پوچھا سونے دے متعلق ہو سکا 11ویں والے دا رسول ہی ہو میرا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے ساڈی نہ منو بابے اور دی تو
موڑ سانو آتے یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تم کہتے ہو قبروں میں جو لیٹے ہوئے ہیں اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو میں کہ تھوڑے تھانے میں تمہیں پتہ لگ گیا بھی 11ویں والا جواب یہ دینا پیا دا دھوبی جڑا یہ یاری والے تے دھوبی دا جواب تواڈے مولا نو پتہ لگ سکدا، اللہ والے نہیں گلاں انہاں اللہ والے نو بھی پتہ لگ سکدا۔ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی والی جی جاگ لواوے ہاتھ گل بنیا فرمایا پڑھ پڑھ علم ہزار کتابوں تے عالم ہوئے سارے ایک حرف عشق دا نہ جانن تے کھلے پھرن وچار لکھ نگاہ ملا ویکھے ایک نا کندھی چاڑے ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے لکھ ہزاراں تارے سبحان اللہ چھٹے جالے مہربانی کرو سبحان اللہ اچھا کرو سارے مدینے منجو مائی رلے ہو جی تھوڑا ارادہ نہیں بنیا تو مائی چا گلے آئے سبحان اللہ تو اچھا کرو مولانا عبد الغفور صاحب داروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ القرآن توجہ میرے پاس سبحان اللہ یار جی تسا اٹھیندے تو میں تھوڑا پائی تکبیر یار حضرت شیخ القرآن فرماندے آپ دے کول ایک مرید آیا آکھنے لگا حضرت ماج دودھ نہیں دینی ماج نہیں ملتی کوئی طویل داغا آپ فرمایا ماج دے کان نے جوان کے آخ جا یہ سویرے تو دودھ نہ دیتا تینوں کو کے وہابیوں نو کھوا چھوڑے ماری ہو سکا مت وہابیوں نو کھوائی دیو میں اتنا دودھ دیتا تو رکی نہیں ایک آنکھ لگا چشتی میں کہ جی کہنے یاری والا پیر وہاں بھی آئی ہے عبدل 11ویں والا اہل حدیث تھا محمدی تھا 11ویں والا پیر وہاں بھی آئی میں کہ موت گالی بان گئی کہنے او کی میں کہ جی او وہاں بھی آئی تو او تا یاری دین دائی تو صحیح مڑ دیتی کرو یہ مذہب دائی تا عمل کرو پتہ لگے جو اپنے مذہب والے نو منے آخری گل تے بعد ختم سبحان اللہ مڑ اچھا او جی چیچی صاحب تسا مولویاں دے والے جھگڑے نہ مکے اگلے چاند تے ہی اپنے ودے دے تسا علی تھائی لڑتے رہے او سبحان اللہ ان مولویاں دے علم پڑھن تو شد کے جائے ایک اوکھی گل کرا چاہ میں تو اوکھی سمجھنا نہیں میں چھوٹے علم آنا ان واسطے عالمہ واسطے تو کوئی شوقی نہیں تھوڑے میرے واسطے بڑی اوکھی گل کیا جبریل پاک آئے سونے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا حضور قیامت تدسو سرکار فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل کہ جبریل تو سائل ہے میں مسئول عنہا میرے کل قیامت کا سوال ہویا تو پوچھن والا ہے اس قیامت کے بارے دے وچ میں تیرے عالم نہیں مولا دی آنکھ اخبار کتنا پدیانت ہے کہلاندا شیخ الحدیث ہے ملا لیکن حدیث کے اندر ڈنڈی مارتا ہے حضور نے عالم دی نفی کی تھی ملا علم دی نفی کو اور تو سبحان اللہ تعالی تھوڑے سمجھ میں آپ کو نہیں مولی جی یہ عالم کی نفی ہے علم کی نہیں ہے
نہ ردی ہوئے آ تو طالب علم کے ذہن خیانت نہ پاوے آ حدیث کا صحیح مفہوم بیان کر کدے علم قیامت کی نفی ہو ہی نہیں سکتی اس واسطے کہ سرکار فرمایا جبریل میں تیرے نال عالم نہیں کیا مطلب علم تیرے کول بھی ہے علم میرے کول بھی ہے دسن کی اجازت تینوں بھی نہیں دسن کی اجازت مینوں بھی اگر علم کی نفی سے علم کی نفی ہے تو پھر علم کسی اور جگہ ہوگا یہاں نہیں ہے اگلی گل بڑی جی علم کی نفی آئی میں حضور نماز اللہ قیامت کا پتہ نہیں تو جبریل تو فوراً ہاتھ جوڑے سونا کہ قیامت کا دے دسیں دے تو نشانیاں تو دسو مجھے کوئی پوچھے ایک مثال ہے تو جی کلور کوٹ کی دے میں کہ جی نہ میں ویکھیا نہ میں کدی گیا وہ آخر چلو نہ ویکھیا نہ گیا تو یہ دس بھائی وہ راہ کیڑا جماعت اللہ ایک علم کی نفی آئی تو جبریل یہ کیوں پوچھے جو اشراط کے ساتھ دسو نشانیاں دسو مڑ سونے دس گئی صحیح ملا دا علم نہیں تھا میں آخیا ہے حضور سن بھی توجہ ہے مہینہ بھی حضور دسیا محرم دا اس دہاڑا بھی دسیا جمعے دا اس تاریخ بھی دسی ہے 10 محرم اسی جگہ بھی دسی ہے جو فلسطین دے علاقے جو سی باقی رائے تا سن گئی آئی جنوں پتہ نہ ہوئے اتھار بھی جاندا ہے دے بھی جاندا ہے مہینہ بھی جاندا ہے تاریخ بھی سن نہیں بتایا مولا جی سن نہ بتانے میں حکمت تھی آج کسی کو پتہ لگ مجھے میں حالی 10 سال تو بعد مرنا ہوگا چلو موجہ پالی تو 10 سال یہ مولویاں دا علم ہی ہے بھائی ایک سادہ بندہ سعودی عرب لگا گیا مزدوری شدوری کرے ودا جی بھائی تو لوگ بھائی موٹ بنی تروٹی عربی بھی سکھی ودا ہوئے ایک شیخ کل گیا 5 دے کام کی تو تے 5ویں دے پہ آدھا شیخ اجرا مزدوری دے وہ سکے بکرا سویرے آئے یہ دوے دے موڑ گیا وہ سکے بکرا گالا میں مزدوری دا دے مہندر آ گیا مزدوری نہ گئی اخیر دا میں دے بڑا غصے جا کے پیا دے شیخ 5 یوم شغل عشر یوم چھٹے ارے مولوی یہ علم پڑھنے پڑے علم پڑھنا ہی کسی کامل دے ہاتھ دے اس نور ہے پہلے سو میرے نور ہے تیرے دل میں حدیث تا نور جاگتا بھائی چشتی صاحب اگر نبی مشکل کشا تھے علی مشکل کشا تھے تو بیٹا کیوں نہ بچایا میں کہ ملا پھٹ گئے تو جو ہے امام زین العابدین پاک دے ہتھاں دے اندر ہاتھیاں پیراں دے اندر بیڑیاں ابن حبش آ گیا اس ڈٹھا ماشاءاللہ انہاں ویکھیا بھئی ہتھاں دے اندر ہاتھ کھڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں محدث دی اکھاں چوں آنسو نیر لڑ گیا رو پیا آپ فرمایا روندا کیوں اس کہ سونیا تیرے انہاں ہتھاں نوں چومن واسطے فرشتے پہ ترسدے ہوسن میرے کول برداشت نہیں ہویا تواڈے ہتھاں وچ لوہے دی ہتھ کڑیاں میرے پاک ایمان نے بسم اللہ پڑھ کے ان کیتا ہے ہاتھ کڑی توڑ کے زمین پہ گئے پئی ہے فرمایا تروڑ سکنے طاقتاں دتیاں ستروڑن لیاں پر وہ پوا کے راضی ہے صفا کے راضی چشتی صاحب لوگ چلتے اپنے بدے نہیں تو سہاری چھائیں لڑتے بدے ہو میں آخیا بڑی مشہور گل ہے لیکن درامدات ہو یا نرالا ہو گیا جڑے چلتے پڑ گئے نے کیلکولیٹر بنا لے کمپیوٹر بنا لے ریلوے انجن ریلوے جہاز ہوائی جہاز بحری بیڑے تے جناب فضائی اسٹیشن تے خلا میں کہ سب کچھ سائنسدانہ بنا لے اسی پر کوئی مائی دلال کی ہو جی مشین تو نہیں بنا سکے جو گاہ کتی آؤ تے دودھ کٹی آؤ تواڈے پاس بن گئی اسی جڑے چوپ بیٹھے فرماندہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین بے نیاز فرماندہ میری قدرت کا نظارہ ویکھ جانوراں دے پیٹن وچ دودھ پیوایا ایک پاسے گوبر دی گندگی دوسرے پاسے خون دی سرخی میں درمیان وچ دودھ کڈے ماج دودھ پانی رلیندی ہے
تھوڑے پاس رلے نہیں ہو سکتے مجھ دودھ پانی توجہ ہے وہ ڈنگر ہو کے پانی نہیں لینا دودھ تو بندہ ہو کے ٹھوکی پیتی روزی کا حلال کر کے کھا حضور فرمایا من شرب الخمر فلا تزوجوا سبحان اللہ جدا شراب پیوے انہوں رشتہ ہی نہ دے ان مرد فلا تعودوا بیمار ہو بجے مرے پیا پچھڑی نہ جگیا ان مات فلا تصلوا علیہ مر بجے شرابی دا جنازہ ہی نہ پڑیا انہی دا کاوڑ گئے اس باہر نکل میں آپ سے تیرا پتہ کرے آج الٹی چال پہ چلنا ہے غریب مر ونجے منجی چاون والا کوئی نہیں شرابی مر ونجے کلے چ مخلوق نہیں ممنی خان تا خان رہا وہ کتا ہی مر ونجے غریب گیا تھائیں ڈاڈا بچتا آج بڑا افسوس ناراض ہو گئے حضور دی غلامی اچ رہے غریب تشو دے نماز پڑھتے ہی پڑھتے ٹھلی گردان والا پڑھے فرشتے یاد بے نیاز اور صاحب رب والا ہی آیا پیے بے نیاز فرمائندہ اسی تو ستا دیا بھائی لڑائیاں جھگڑے کرے سی دیکھو میری گل نہیں شیخ سادی فرماندے تواضع ذکر تن فرازہ نکوست گدا کر تواضع کنا تو خوے اوست سادی علیہ رحمت فرماندے فقیر تے جھکدا ٹھلی گردان والا جھک کے تے جاسا جاگ رہے عزت ڈاکو بن کے نہ مرے دوے دی عزت ڈاکا مرے سو اتنے تھی نہ مر سکے جتنے تھی اپنی عزت لکھتی نہ مل سکے کوئی غریب کھائے پیا جو سہارا دے آئی تو غریب نو سہارا دے سے کال تو ٹھو تینو ہزاراں چاون والے اس نو بس یار آخری گل کرنے پہ وقت بڑی لمبی ہوئی تھی چشتی میں جی جنے دی وہ بیڑا ڈوب گیا تے مور کیویں تریا میں کہ گل چھوڑو سونا قرآن پڑھ تھک گئے تے کھائیں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول قوم آئی ہاتھ جوڑی حضور اج ایسا ایک مردہ ڈٹھا ہے اللہ تواڈی ساری زندگی برکت عطا کرے کار ایک مردہ ہائی دریا دے کنارے تے پی آئی مچھیاں دا پھوک لگے تو او دی بوٹی چھک لویں مگر مچھ بوٹی چھک لویں اتلے جڑے پرندے ہیں جناب ہل یا شکرا یا غیر انہاں دا موقع لگے او بوٹی چھک لویں تے جے شیر چیتا انہاں دا موقع لگے او بوٹی چھک لویں بندہ ایک کے ترائے مخلوقاں دے دے لیا پی آئی اٹھی سی کیویں امولا کا اعتراض بھائی بندے مچھلیاں کھا گئی مچھلیاں بندے کھا گئے بندے مٹی ڈال گئے کیویں اٹھی قوم آکیا خلیل پا کے دسو بھائی بندہ ہے کہ پرندیاں دے ڈیٹے چیئے دریائی مخلوق دی ڈیٹے چیئے پری مخلوق دے ڈیٹے چیئے ایک ہی میں جیتا ہوں اللہ فرماتا اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى یا اللہ مینوں وکھا تے صحیح مردے کیویں جیویں مختصر اللہ پاک فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر چار پرندے پکڑنا فسرهن انہاں مانوچ کر ثم دون یاتینک سایہ منن آواز دے دوڑ دے اس نے سبحان اللہ کسے علامے کو پوچھے دوے مذہب دا انہاں دے سونے دی تے مقدمہ دی خاک ہاں دوے واسطے تے الحمدللہ سرکار دا صدقہ پورے سورے ہیں سبحان اللہ آپ ان کی تو جانور ذبح کی مختلف روایات ہیں چلو منیا بھائی ایک کام ایک مور ایک گرج تے کبوتر انہاں چار پرندے پھگ لے ذبح کر کے سرڑیاں اپنے کول انہاں دے جناب گوشت تے پوست تے ہڈیاں تے چونجاں ساریاں کیما بنا کے چار پہاڑاں تے رکھیاں پھر پکاریا توجہ ہے یا ایتھا الحمامۃ او کبوترا یا ایھا الطاؤس او مورا تینوں آواز دے میں او دی بوٹی دویاں بوٹیاں جو وکھری ہو کے اٹھے رلے کیما پورا پرندہ بنیا سرڑی تو بغیر اڑتا ہویا خلیل اللہ پاک چارے پرندے درت نہ سے نرمی مطلب پیچھے کو رولا کرتے حالانکہ میری عادت نہیں حوالے دے میں وہ چار پرندے آپ دے سامنے کھلوتے آپ ان کتاب بطور آزمائش جڑا طوطے دا سر آئی وہ کان لائے وہ پیچھے ہٹ گیا میری اپنی سرڑی لاؤ
دی اپنی سرڑی کریں تو بجدا آوے تے جے توتے دی یا دوئی اور لاوے تے پچھا اے ملا جی کانو پتہ لگا پہ ہے بے سرڑی کسے اور دی لگ دی گئی تُزا کان کھان کھان تھکے حالی دے چوہاں دکھے دکھے اور جاگ دے بیٹھے اسے لوڑے علی قوم سبحان اللہ تیرا کھاوات تیرے گیت کاما جیڑا سرکار دا کھاندا خاموش نہ رہے تیرا کھاوات تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں توجہ ہے ایمان تازہ اسی سبحان اللہ اچھا ایک تو حکم ہویا ہے بھائی سونی مسیت واسطے لنٹر پونا وہ واسطے کو پیسے چیسے تھے بھائی یہ تھوڑا اپنا کام ہے مینو منگنا نہیں آتا میں ویک سا میں تمہیں دیونا آتا باقی لکھیا نے بھی مولوی دن بھائی 11ویں شریف کرنی جڑی ہے حرام ہے میں کہ مولا جی باقی دلائل تو اپنے پاسے میں ہوئے عرض کر بیٹھا میں کیڑی شے حرام ہے کیا دن مقرر کرنا حرام ہے جی دن مقرر کرنا نیک محفل واسطے حرام ہے تو مولوی اور پلے درام دی کوئی شاید مولوی اور طریق مقرر کر کے کارڈ چھپے دن پہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے آج میری بیٹی کی شادی ہے وہ شیر کو یا پی اگر تیری اولاد کی شادی واسطے دیہڑا مقرر ہو سکتا ہے سونے ولی دل سونے غوث پاک دی یاری واسطے دن مقرر وقت مقرر کر کے قرآن شریف کی تلاوت سونی نعت شریف سونا بیان سونیاں نعتاں وقت جناب ختم شریف یا درود و سلام یا دعا اور یہ کئی شے شرک ہے صرف تیرے ٹیٹے شرک بھریا پہ کوئی شے شرک نہیں تیرا گنگوئی صاحب لکھی بیٹھا ہے کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں شریف کی جائے تو جائز ہے ساڈے نال پیچھے متھا پہلے اپنی منجی تلے ڈگورا پھیرو باپے ہوئی آتے جھوٹ نہیں بولنا امانت کی خیانت نہیں کرنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی کاروبار ڈنڈی نہیں مارنی رشوت نہیں لونی دیونی سودی کاروبار نہیں کرنا VCR سے گندے پروگراموں تو بچنا ہے پورا تولنا ہے سچ بولنا ہے بڑے تے احترام کرنا ہے چھوٹے تے شفقت کرنی ہے جوان دیاں نہیں بہاونیاں بیٹیاں دی شادی کر کے ناک تنسیخاں نہیں کرنیاں پرائے پٹھے نہیں بڑھنے پرائے بننے نہیں بننے پرایا خون چوری نہیں کرنا پابندی نال نماز پڑھنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے بیٹھے ہو کی آواز نہ لامی نہ قصہ لطیفہ بھی تمام تھا جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا وہ ملا کا اعتراض آئی میں یہ جواب کی تمہید بننی آئی جزاک اللہ ہو گیا اللہ تعالی سلام اللہ تعالی زندگی حضرات عزیز وقار اسی دوران مجاہد سنت جناب محترم ملک منیر بندیال صاحب تشریف لائے اور پیر طریقت جناب سردار فقیر عبدالعزیز صاحب الحسنی شاہ رشید تشریف لائے میں دل کے امیر کتا گئی اسے خوش آمدید تمام حضرات تشریف رکھیں لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمی کڑی چمکا کعبہ کا جان جو سہانی گھڑی چمکتا کعبہ کا جان اس دل افروز ساعت پہلا
مصائب میں دیکھے کوئی کسے میرا جسم سمجھے کوئی، ہر کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے زندگی بھر دیا، ارے ہاتھ جسم سے اٹھا غنی کر دیا، موجودار سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں سلام، شمع بز میں مجھ سے کہ قدسی کہے ہارا، یعنی وہ مجدد دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں سلام، شمع بز میں کے مکین اور سلام رحمت للعالمین، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام ہے یہ سلام ہے آج گانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا کریم ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر منظور و مقبول فرما. وطفیل سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام دے مسلمانوں یا ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانی دور فرما. یا اللہ اس طیب طاہر محفل دی برکت دے نال تمام حاضرین یا ظاہری باطنی بیمار
بیماریاں دور فرما، روحانی جسمانی امراض دے شر کو نجات عطا فرما۔ ربنا کریم جنہ احباب نے دام دل میں سکنے اس محفل دے اندر شمولیت کی تھی، الہ العالمین تمام سعادت دارین نصیب فرما۔ صدقہ حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گنبد خضرا دا ربنا کریم تمام دی دنیا و آخرت نیک فرما۔ ربنا کریم تمام نو شریعت طریقت دی پابندی نصیب فرما۔ الہ العالمین ساڑے سابقہ گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ یا اللہ میلاد پاک دی برکت دے نال دین دنیا دیا ساڑیاں کمیاں پوریاں فرما۔ الہ العالمین بھائی صاحبان دی عمر سے برکت فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام معاملین نو جزائے خیر برکات کثیر نصیب فرما۔ یا اللہ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت دی عمر سے دے اندر برکت فرما۔ الہ العالمین مسلک کے حق کا اہل سنت والجماعت نبول بالا فرما۔ ربنا کریم اس ماہ مبارک دے طفیل انہاں نیک مجالس دے طفیل عالم اسلام مسلمانوں کی امداد فرما۔ ہر مقام ہر محال تے یا اللہ مسلمان بھائیوں فتح و نصرت عطا فرما۔ ملک پاکستان مضبوط اور مستحکم فرما۔ ربنا کریم اس کے اندر نظام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ دا قانون لائن فرما۔ الہ العالمین اما جی صاحب نو صحت عاجلہ کاملہ غیب صورت صحت کلی عطا فرما۔ ربنا کریم اس علاقے کے اندر تمام جتنے دینی مراکز ہیں اہل سنت والجماعت دے آستان خانقاہیں یا اللہ تمام نو آباد و شاد فرما۔ الہ العالمین قید آباد والے لوگوں نو جزائے خیر نصیب فرما۔ جڑے ہور احباب حاضر ہوئے یا اللہ تمام دی حاضری منظور و مقبول فرما کے تمام نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در اثر دی زیارت نصیب فرما۔ بیت اللہ شریف دی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ